وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ اتر کر عراء سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر عراء سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر عراء سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ٹھنڈا پڑا ہوا مجمع جلدی دم توڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آپ لوگ سو کر کے سننا چاہ رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ سسرال میں ہیں یا پنڈال میں ہیں؟ یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ آپ سنتے سنتے تھک گئے، سنانے والے سناتے سناتے پک گئے، آپ اس طرح بیٹھ گئے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، ساحل تک آپ کی کشتی کو میں پہنچا رہا ہوں۔ قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا، وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ قرآن نے جان کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی۔ کس طرح جان کی حفاظت کی، کس طرح مال کی حفاظت کی، کس طرح آبرو کی حفاظت کی، میرا آخری سوال ہے۔ انشاءاللہ اخبار زیادہ قرآن کم پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیں کہاں ہے؟ جب تک آپ جگہ پر نہیں آئیں گے ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے ہیں۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ پہلا کام جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اللہ کی عبادت۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کیجیے۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ پہلا کام اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا کام رسول کی اطاعت کے لیے، تیسرا کام مخلوق کی خدمت کے لیے۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ 3 کام پر ہم کھڑے ہوں گے، عزت کی چوٹی پر اللہ پہنچاتا۔ 3 چیزیں، قرآن 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز روشنی، اندھیرے سے قرآن نکالتا، روشنی میں لے کر کے آ جاتا ہے۔ قرآن کس کا نام ہے؟ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن بلندی کا نام ہے، انسان کو پستی سے اٹھاتا ہے، بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کس کا نام ہے؟ راستے کا نام ہے، غلط راستے سے آدمی کو نکالتا ہے، سیدھے راستے پر لے کر کے۔ جان کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی۔ کیسے؟ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اگر کسی کو جان سے مار دے، ناحق مار دے، قرآن کہتا ہے اس کو بھی مار دو تاکہ دوسرے انسانوں کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ کوئی کسی کا مال چوری کرے، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ کوئی زنا کرے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو، قتل کر دو تاکہ کسی کی آبرو پر حملہ نہ ہو، کسی کی آبرو پر داغ نہ لگے، خاندان میں بچے کا نسب محفوظ رہے۔ جان کی بھی حفاظت کی، مال کی بھی حفاظت کی، آبرو کی بھی حفاظت کی۔ انشاءاللہ قرآن پر ہمارا 100% عمل ہوگا۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مردہ پر قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلا
تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ کھاتا کھلا ہے، 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ آپ کو دنیا سے نکلنا ہے اور آخرت کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے۔ 3 منٹ کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ کھاتا اچھا ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ بیدار ہیں، زندہ ہیں، اور آپ میرے پیغام کی حفاظت کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ دھیان سے سنیے۔ دنیا کی مثال پانی کی طرح، دنیا کی مثال کھیل تماشے کی طرح، دنیا کے پیچھے دین کو برباد کرنے والا کتا، کوا نہیں۔ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ پانی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں۔ یہ دنیا کسی کے پاس ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا پانی کی طرح۔ جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دنیا کا پانی اگر زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ، تو سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، بربادی ہوگی، لوگ برباد ہو جائیں گے، بہہ جائیں گے۔ اسی طرح جب ضرورت سے زیادہ دنیا ہوتی ہے تو دین برباد ہوتا ہے۔ پانی کا ہے رنگ بو مزہ، صحیح ہے تو یہ پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے۔ رنگ بو مزہ پانی کا صحیح ہے، پینے کے لائق ہے۔ یہی رنگ بو مزہ خراب ہو جائے، پانی خراب ہو جاتا ہے۔ حلال کے ساتھ اگر حرام مل جائے تو حلال بھی برباد ہو جائے۔ دنیا کھیل تماشے کی ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی کھیل تماشا دیکھیے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی وہاں سے لوٹتا ہے تو دھیما دھیما قدم اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو افسوس ہوتا ہے، وقت الگ برباد ہوا، پیسہ الگ برباد ہوا۔ اسی طرح جب دنیا دار دنیا چھوڑتا ہے اس کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دنیا کے پیچھے دین کو برباد کرنے والا کتا ہے، کوا نہیں ہے۔ کوے کی عادت ہوتی ہے، وہ مردہ کوے سے نصیحت پکڑتا، کتا نصیحت نہیں پکڑتا، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ مردہ کوا کو زندہ کوا کھاتا نہیں ہے، لیکن کتا زندہ مردہ کتا کو کھا جاتا ہے، اس لیے کتا کہا دنیا دار کو، کوا نہیں کہا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب کوا کھائے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ اڑ جائے گا، لیکن کتا وہیں بیٹھا رہے، پیٹ اس کا بھر چکا ہے لیکن آنکھ کی بھوک ابھی باقی ہے، اس لیے دنیا دار کو کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ آخری بات کو یاد رکھیے، جب کوے کو کوئی مردار ملتا ہے وہ سب کو بلاتا، پورے جہان کے کوا کو جمع کرتا، اس کے بعد کھاتا ہے، سب مل کر کے کھاتا ہے، بانٹ کر کے کھاتا ہے۔ لیکن کتے کی عادت اس کے برخلاف ہے، وہ خود نہیں کھاتا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دیتا۔ یہی حال حرام خوروں کا ہے، وہ خود سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں، اپنی قوم کو لوٹ کر کے، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے، اس لیے دنیا دار کو کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سنیے گا، موبائل کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک اسٹیج پر شادی ہو رہی ہے، لڑکا ادھر ہے، لڑکی ادھر ہے۔ لڑکی نے پہلی بار لڑکا کو دیکھا، پہلی بار۔ موبائل کے زمانے میں سب کچھ دیکھ لیا جاتا ہے، چہرہ دیکھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد پسند کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ زمانہ 150 سال پرانا ہے۔ لڑکی نے دیکھا نہیں تھا، اسٹیج پر جیسے ہی لڑکا کو لڑکی نے دیکھا کہ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، بھری مجلس میں لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے، مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ اب سارے لوگوں کا منہ لٹک گیا، جو باراتی آئے تھے لمبا لمبا کھانے کے لیے، اب ان کو ماتم ہو گیا کہ بھائی اب کیا ہوگا، یہاں تو دلہا ہی پھنس گیا ہے، یہ باراتی کیسے نکلے گی۔ خیر سارے لوگوں کا سر جھک گیا۔
شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی سر جھکا لیا، 5 منٹ کے بعد سر اٹھایا۔ جانتے ہو اس لڑکی نے بھری مجلس میں داڑھی والے کا انکار کیوں کیا؟ میں نے مراقبے میں پتہ کیا، اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلے کمائیں گے، اس کے بعد حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔